نوح علیہ السلام نے لگ بھگ 1000 سال 950 سال اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، لیکن قبول نہیں کی۔ بعض روایتوں میں 80 کی تعداد کا ذکر، اور باقی روئے زمین پر سارے لوگ کافر مشرک، تو کفار زیادہ ہوں گے۔ تو جنت میں نفس مسلمہ داخل ہوگا، نفس مؤمنہ، جو صاحب عقیدہ اور صاحب ایمان، صاحب اسلام، جنت کا داخلہ انہیں نصیب ہوگا۔ جو بات اللہ کے نبی نے کی وہی بات قرآن نے کی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ یہی بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں صرف نفس مسلمہ داخل ہوگا، مشرک داخل نہیں ہوگا، کافر داخل نہیں ہوگا، صرف اسلام والا شخص داخل ہوگا، ایمان والا شخص داخل ہوگا۔ تو وہ سابقہ امت بے شمار تھیں، ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور ان کے افراد بھی لاکھوں کروڑوں تھے، مگر اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام کو معروف حدیث جو صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر مذکور ہے، اس میں آپ نے میدان محشر کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا، فرمایا کہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک رہت چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی 20-25 افراد کی، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 افراد ہوں گے، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 1 شخص ہوگا، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں۔ عمر کھپا دی دعوت دیتے دیتے، لیکن لوگوں نے مان کے نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ امت اہل جنت کی 2/3 ہوگی، 120 قطاروں میں 80 قطاریں امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی 40 قطاریں بقیہ سارے انبیاء سابقین کی امتوں کے ہوں گے۔ ان کی تعداد تو بہت تھی، مگر اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، جتنے مشرکین ہیں اس امت کے، سابقہ امتوں کے، ان سب کو جمع کیا جائے تو تمہاری تعداد ان مشرکین کے مقابلے میں کتنی ہوگی؟ جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے، 1-2 سفید بال ہوتے ہیں۔ او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر، یا پھر سرخ رنگ کے بیل کی جلد پر، جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیل ہو سرخ رنگ کا، اس کی جلد پر ایک سیاہ بال ہو، سمجھو کہ وہ جو باقی بال ہیں سرخ وہ مشرکین ہیں، اور ایک سیاہ بال وہ موحد ہے۔ یا اگر وہ سیاہ رنگ کا بیل ہے اور اس کے جسم پر ایک سفید بال ہے، تو سمجھو کہ وہ جو سیاہی ساری بالوں کی، سیاہ رنگ کے بال، وہ تعداد کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک موحد اور مومن اور صاحب سنت جو ایک بال ہے وہ تناسب ہے سارے مشرکین کے مقابلے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نقطہ واضح فرمایا، آشکارا فرما دیا کہ جنت میں نفس مسلمہ جائے گا، اور نفوس مسلمہ کی تعداد بہت کم ہے۔ یعنی دنیا میں مشرکین زیادہ ہیں، دنیا میں کفار زیادہ ہیں، دنیا میں غلط راہوں پر چلنے والے زیادہ ہیں۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی حق کو تعداد پر نہ تولا جائے، بلکہ دلیل پر، اللہ تعالیٰ کی وحی کے وزن کے ساتھ تولا جائے۔ وہ مسئلہ کتاب و سنت جس کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے وہ حق ہے، چاہے اس کو ماننے والا ایک شخص ہو،
اور وہ مسئلہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو ماننے والی پوری دنیا ہو، وہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اکثریت کی تفنید کی ہے، تردید کی ہے اور قلت کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کرو گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ ہمیشہ اکثریت کی تفنید، اکثریت جو ہے لوگوں کی حق کو ناپسند کرنے والے، اکثریت ناشکرے لوگوں کی، اکثریت نہ جاننے والے لوگوں کی، اور بہت کم بندے شکر گزار، بہت کم بندے اسلام اور ایمان اور توحید کو قبول کرنے والے۔ تو اس حدیث کا تقاضا جو بڑا ایک ظاہری ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اہل حق کی تعداد کیا ہے، تناسب کیا ہے۔ ایک سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کے جسم پر ایک سفید بال ہو، سمجھے کہ وہ ایک بال وہ اہل حق ہیں، وہ موحدین ہیں، اور باقی سارے جو سیاہ بال ہیں مشرکین اور کفار ہیں۔ تو اس ایک بال کی ان بالوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کیا تناسب بنتا ہے، کیا نسبت بنتی؟ تو کبھی کثرت اور قلت پر حق کو نہ تولا جائے، ہمیشہ حق کا معیار دلیل ہونی چاہیے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ہے اور ان کے شاگرد عمر بن محمود العودی ہیں۔ اس لیے کہ عمر بن محمود العودی نے ایک بار ایک اشکال جناب عبداللہ کے سامنے پیش کیا۔ اشکال یہ تھا کہ وقت پر نماز پڑھ لو، اور اگر آپ کے حکام نمازوں کو لیٹ کریں تو اپنی نماز وقت پہ پڑھ لو۔ ان کے ساتھ اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو تاکہ بے نماز ہونے کا آپ پر فتویٰ نہ لگے، لیکن اس نماز کو نفل کی نیت سے پڑھو۔ تو عمر بن محمود العودی نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو نماز باجماعت ہو وہ نفل کی نیت سے ہو، اور جو تنہا ہو وہ آپ فرض کی نیت سے پڑھیں۔ حالانکہ جماعت کی حوصلہ افزائی شریعت نے کی ہے اور وہ اکثریت کے ساتھ ہماری نماز ہے۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ عمر، میں تمہیں بڑا فقیہ سمجھتا تھا، مگر تم نے یہ کیا سوال کر دیا؟ جماعت کس چیز کا نام ہے؟ الجماعت اذا كنت على الحق ولو كنت وحدك۔ جماعت یہ ہے کہ حق تمہارے پاس ہو، خواہ آپ اکیلے کیوں نہ ہو۔ تو وہاں چونکہ نماز آپ وقت پر پڑھ رہے ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے ہیں، اور باقی آپ کے سامنے لوگ نمازوں کو لیٹ کر رہے ہیں، جس میں وقت کا حاکم بھی ہے، تو ان کا لیٹ کرنا اگرچہ وہ کثرت تعداد میں ہے، پوری جماعت ہے ایک طرف ہے، مگر ان کا معاملہ حق پر نہیں ہے۔ آپ وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ تو جماعت حق کا نام ہے، جماعت تعداد کا نام نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث اپنے ظاہر کے ساتھ ایک کھلی حقیقت اور دلیل ہے کہ قلت جو ہے وہ اہل حق کی ہوتی ہے اور کثرت مشرکین کی ہوتی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان لانے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی ان کو آپ ٹٹولیں تو ان میں اکثریت آپ کو مشرکین کی ملے گی۔ تو کبھی حق کا پیمانہ تعداد نہ بناؤ، بلکہ حق کا پیمانہ دلیل قرار دو، دلیل، تاکہ حق واضح رہے، اس میں کوئی خلط ملط نہ ہو، دوسری چیز اس میں ناحق کا التباس نہ ہو۔ یہی حق کا ایک تمیز ہے کہ حق ہمیشہ نکھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو باطل کے ساتھ ملانا، مکس کرنا، یہ حق کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیشہ حق بات کہنے کی اور حق اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس باب کی ایک حدیث باقی بچی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا باب ہے اس میں بھی یہ حدیث دوبارہ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ کل یہ دونوں حدیثیں پڑھ لیں گے۔
والتوفیق بید اللہ تعالی. وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.